को तो मान करके हमारे की नौकरी कर आप लोग अपने मदद अपने ईमान और अपने अकीदे में जो हमारा सिलसिला काबिल है उससे मजबूती में कायम रखें, अपनी औलाद को अपने अकीदे से मजबूती में चलाएं और उसके साथ किसी और के मजहब, किसी और के ईमान, किसी और के छेड़छाड़ मत करें। हम लोग कुछ भी नहीं है किसी के मजहब के बारे में, किसी के अकीदे, किसी के ईमान के बारे में कुछ बात करें। हम अपने अकीदे से मजबूती ले करें। दूसरा, कुछ लोग कम भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा ताला ने दिखा दिया खुदा ताला की जाति बेआवाज़ होती है। खुदा ने लेबनान में, इजराइल में मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवान बच्चों को हमारी तरह के अदा किया। उससे अमेरिका के पैसे वाले मशहूर लोग से टेलीविजन, अखबार, रेडियो में कहते हैं कि इजराइल को चाहिए कि मुसलमानों को, लेबनान को, गाज़ा को पूरा तबाह कर दे। आज वही पैसे वाले अमेरिका में टेलीविजन पे रो रहे हैं कि हमारी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई, हम मर गए, लुट गए। खुदा की जान देखो, एक जगह पे बर्फबारी का तूफान तबाह कर रहा है अमेरिका को, और दूसरी तरफ आग लग गई है ऊपर और आज तक बुझा नहीं लग रहा, और लोगों को मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, लोगों के सेवा, पैसे, गाड़ियाँ निकाल नहीं सके, सब कुछ तबाह हो गया। ये मेरे रब की लाठी जो बेआवाज़ है, अब हर एक को अपने रब पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमान नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि और कमजोर थी, उनके पास फौज नहीं थी। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ना हम गजा बनना चाहते हैं, ना लेबनान बनना चाहते हैं, ना सीरिया बनना चाहते हैं, ना इराक बनना चाहते हैं। हम इज्जत से रहना चाहते हैं। इज्जत से हम कैसे रहेंगे? जब अपनी फौज को हम मजबूत करेंगे, हम भी मजबूत रहेंगे। हमने फौज को कमजोर कर दिया, हम भी रुसवा हो जाएंगे। इसलिए हर नमाज के बाद आप पाकिस्तान के लिए, दरगाह के लिए, जमात के लिए, अपनी फौज के लिए दुआ हो रहे हैं। हमारी फौज को दे, हमारी तरफ की हिफाजत करे, हमारी हिफाजत करे। आज जो दहशत गर्दी काबू दे रहा है, कौन दे रहा है? नहीं है, फौज है। हर दूसरे दिन अखबार में आता है कि इतने फौजी शहीद हो गए। जो शहीद हो गए उनको तो खुदा ने एक अच्छा मुकाम दे दिया, और जो जख्मी हो गए
اس میں سے کتنے ایسے بھی چلنے چلنے کے لائن بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی آپ کو دیں۔ دوسرا، جب بھی آپ سارے بیٹھے ہیں بلا شریف ضرور کریں، جب آپ ضرور شریف پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں، اس کا اجر آپ کو دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا۔ آپ اپنی بچوں پہ زیادہ توجہ دیں، بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دیں، کیونکہ بچیں پڑھ جائیں گی آگے اپنا گھر اپنے بچوں کو سنبھال سکیں گی۔ میں 1 مہینے سے جماعت میں ہوں اور میری بچیاں دونوں میرے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جہاں جاتے ہیں بچوں کو کیوں لے کے جاتے؟ میری مرضی، کہا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، جماعت میں بچوں کو لے جاتے ہیں۔ جماعت والوں کو منع کرو، آئندہ اپنی فیملی کو اپنی بچیوں کو بھی میرے پاس لگا کے نہیں جائے۔ اگر وہ اپنی بچوں کو نہ کرے، اگر وہ اپنی بچیوں کو اپنی فیملی کو اپنی ماں کو اپنی بیویوں کو پوری عورتوں کو اپنی اولاد کو میرے پاس لا سکتے ہیں، اور ان کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تو پھر میری بچیاں جماعت میں ان کو جب میں آ رہا تھا تو بچی کیا تو 1 مہینے سے گھر سے نکلی ہوں میں، بابا گھر کب جائے؟ میں نے کہا 1 ہفتہ اور رک جاؤ پھر چلیں گے گھر۔ آپ اپنی بچوں کی تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور آپ کے جو بچے ہیں لڑکوں کی صحبت پہ توجہ دیں، لڑکوں پہ آنکھ رکھیں۔ اگر ایک دفعہ بچہ غلط صحبت میں آ گیا تو ماں باپ کے لیے بھی پریشانی، پڑوسیوں کے لیے بھی پریشانی، رشتے داروں کے لیے بھی پریشانی۔ بچوں کو اچھی صحبت، تھوڑا سختی، تھوڑا پیار، خدا تعالیٰ کرے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ آپ کے چھوٹے ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کے دل میں بڑوں کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو، اور بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے پیار اور محبت پیدا ہو۔ کافی وقت سے میں جماعت میں تھا تو میری عادت سے شام کو کچھ لوگ بیٹھا لیتا تھا، اس سے حال حوال لیتا تھا، کیسے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، اور خصوصاً میں ان کی بچیوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کہ ہماری جماعت کی بچیاں خدا کے فضل و کرم سے فوج میں بھی آ گئی ہیں، کچھ ڈاکٹر بن گئی ہیں، کچھ وکیل بن گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے۔ پھر میں نے زمینداری کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا زمینداری میں ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ پچھلے 12-13 سال سے میں جماعت میں دوستوں میں جہاں جاتا ہوں سب کو مثال دیتا ہوں، آسٹریلیا کی، امریکہ کی، یورپ کی، جن لوگوں نے مان رکھا ہے وہ سکھی ہیں۔ میں نے پوچھا اگر آپ کی اس لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو بھائی کر رہے ہیں، تو بچی دے کر رہے ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے ہمیں، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، فرٹیلائزر جس کو کھان کہتے ہیں وہ مہنگا، لیکن فصل کی قیمت ہمیں نہیں ملتی۔
میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں مال ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو. میں نے کہا جب آپ مانتے ہو کہ مال کی وجہ سے فائدہ آپ رکھ رہے ہو فائدہ ہو رہا ہے, بکری رکھ رہے ہو فائدہ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا پھر یہ باقی فصل آپ کس لیے اگاتے ہو؟ آپ اپنے مال کے لیے چارہ اگاؤ اور مال بناؤ. ایک چیز سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ مان بھی ہے اور پھر اس کو بڑھا بھی ہے, مال بڑھا. کیونکہ حضور پاک کی سنت ہے مال رکھنا, پتنی رکھنا, جانور رکھنا. ہم حضور پاک کی سنت سے چلیں گے, اس سے فائدہ ہوگا, برکت ہوگی. نہیں کما سکتا, وہ اپنا مال کی طرف چلا جائے, اسی زمین میں اپنے جانوروں کے لیے چارہ لگائے, اس سے بڑے فائدے میں رہے گا. خدا کرے آپ لوگوں کو بھی مال سے فائدہ ہو. میں دشمنی ہوں کہ جماعت میں دفعہ ہماری بچیاں پڑھتی رہی ہیں, بچیوں پہ زیادہ توجہ دیں. اور دوسرا کچھ جگہوں پر مجھے افسوس ہوا کہ بچیوں کو ان کا خیرائی حق پراپرٹی میں جائیداد میں نہیں دیتے. یہ بالکل غلط بات ہے. بچیوں کا بھی حق ہے, بچیوں کو بھی ملنا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز بیچ گیا اور بچی کے نام سے بھی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جب فوت ہو جاتا ہے اور جب آپ کے نام سے جائیداد ہے اس میں بچیوں کا حق ہے. بھائی کیا کرتے ہیں, نہیں دیتے, وہ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں. بچیوں کا شرعی حق ملنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو لالچ میں آ کے گناہ نہ کریں. خدا کو قیامت دکھائیں گے, قیامت دکھائیں گے, میں اللہ کا حق کرا گیا ہوں, حق آنا سنا ہے. دوسرا جو عزت بیاج ہے, بیاج کا مطلب کیا ہے؟ بیاج کا کاروبار کرتا ہے خدا کے حدیث سے جنگ کرتا ہے. یعنی آپ بتاؤ ہم کو ہم اپنے خدا کے رسول سے جنگ کرنے کے قابل ہیں, ہماری ایسے کی تو نہیں ہے. بیاج سے دور رہو, اپنے عقیدے میں رہو, کسی اور کے عقیدے سے چھیڑ مت کرو. 70 سال سے قوم کے ساتھ جو بھی حاکم آیا جھوٹ بولتا ہے, قوم کو بیوقوف بناتا ہے. کبھی ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں, لیکن ایک پہلی دفعہ ہے کہ میں قوم کو بیوقوف بنانے کے کہ ہمارے حاکم ہیں اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنانا ہے. جہاں بیٹھتے ہیں ساری مہنگائی اپنا ہو گئی, سب کچھ اچھا ہو گیا, جبکہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. مہنگائی اپنی جگہ ہے. یہ تو بہت کچھ بات کرو کہ ہم لوگ روم دے رہے ہیں, دہشت گردی کو بہت روم دے رہی ہے, بہت کو آپ کو گناہ کریں, بہت کے خلاف بات کرنا بہت آسان ہے. تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا باہر ہم گھر سے نکل سکتے ہیں اگر فوج نہیں ہو. فوج کی قدر کریں, اپنی اولاد کی اپنی سے ذہن میں ڈالیں کہ یہ فوج ہماری ہے, اس فوج کی وجہ سے ہماری عزت ہے. ہماری فوج کو ہٹا دو,
कहाँ होंगे? जो राजा में वाले लखनऊ में वाले वही चीज हमारे साथ होगी, फिर क्या करेंगे हम? इसलिए हमेशा दुआ को इस मुल्क में हमें नाम दिया है, इज्जत दी है। खुदा करे ये मुल्क का क़यामत कायम करे। आप लोग दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला खुदा करेगा कि हम सब अपनी जिंदगी जितनी भी इधर से दिवाते जाएं, क्योंकि जो काम आप अच्छा करोगे वही चीजें छोड़ के जाओगे। किसी पड़ोसी के काम आओगे तो पड़ोसी याद करेगा, किसी गरीब रिश्तेदार के काम आए वो याद करेगा। ताकि बड़े आदमी के लिए कुछ भी करो कभी याद नहीं करता, क्योंकि बड़े आदमी को तो छोटे को इस्तेमाल करना आता है, काम नहीं आता बड़ा आदमी। मैं पिछले एक महीने से घर से बाहर जमात में हम दोस्तों से मिला, तकरीबन 90% गरीब लोगों से मैं मिला। गरीब लोगों के दिल की आवाज मुझ तक पहुंची है और मैं खुश हूँ। कुछ लोगों के घरों में ये है कि बेटी पैदा हुई अफसोस कर रहे हैं, बेटी को खुदा की रहमत है। आप लड़कों पे लड़का पैदा होना चाहिए, लड़का हमका को पीली मार के लेगा तो पूरी सोबत आप नहीं करोगे, सही रास्ते से नहीं चलाओगे। मैं तो जहाँ जाता हूँ मेरा मेरी दोनों बेटियां होती हैं, जमात में जाता हूँ मेरी बेटियां। इंशाअल्लाह खुदा के रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत अता फरमाए। खुदा ताला अपने हबीब के सदक़े में, बैतुल पाक के सदक़े में पाकिस्तान को क़यामत कायम रखे। खुदा ताला अपनी औलाद को नेक राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये याद रखना, अपने बड़ों को भी बताना कि देखो खुदा की लाठी बेआवाज़ है, ऊपर और कुछ नहीं कर सकता। एक जगह पे बर्फ, दूसरी जगह पठान। ये मेरे रब की शान है जो कहते थे कि मुसलमान को खत्म कर दो, गाजा में जो है लेबनान को खत्म कर दो, यहूदियां बर्खास्त दे रहे थे। अब से मेरे रब की लाठी बेआवाज़ है तो रोक से तो दिखाएं। आप लोगों को खुश रखे।